بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثالث فی المجرورات، الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط۔ بھائی تیسرا قسم بیان کر رہا ہے۔ آپ مرفوعات پڑھ کر آ گئے، منصوبات بھی پورا کر لیا، 8 مرفوعات تھے، 12 منصوبات تھے۔ اب مجرورات کے بحث میں شروع کر رہا ہے اور بولتا ہے المقصد الثالث، تیسرا مقصد جو ہے مجرورات کے بارے میں۔ الاسماء المجرورۃ، اسماء مجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط، یہ صرف مضاف الیہ ہے۔ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مجرورات 2 ہیں، ایک مجرور بحرف جر اور مضاف الیہ، جبکہ یہ بول رہا ہے کہ یہ صرف مضاف الیہ ہے، فقط مانا صرف۔ اب آگے خود ہی یہ تقسیم کرے گا، یعنی ان کو دونوں کو الگ الگ کرے گا، مجرور بحرف جار اور مجرور باضافت۔ تعریف خود کر رہا ہے، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَاسِطَةٌ حرف الجر، ہر ایسا اسم جو نسبت کی گئی ہو الیہ، اس کی طرف کسی چیز کی، حرف جر کے واسطے سے لفظاً، اور آگے بولے گا تقدیراً، مانا 2 قسم، لفظاً واسطے سے کی گئی ہو یا تقدیراً۔ جیسے نحو مررت بزید، مررت بزید۔ اب اس مثال میں زید پہ نظر رکھے، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، ہر ایسا اسم، کون سا ہے؟ زید، نصب، نسبت کی گئی ہے الیہ، اس اسم کی طرف، مانا یہ زید کی طرف، شیء، ایسی شے کا، کسی شے کا، وہ ہے مررت، بی حرف الجر، با حرف جار ہے، اس سے اس کا نسبت کی گئی ہے، واسطے حرف جر کے وہ لفظاً ہو۔ تو تعریف کیا ہوئی؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَاسِطَةٌ حرف الجر لفظاً، نحو مررت بزید۔ يُعَبَّرُ عن هذا الترکیب فی اصطلاح بأنه جار و مجرور، اور تعبیر کی گئی ہے اس کی ترکیب کی اصطلاح میں، ترکیبی فی الاصطلاح، ترکیب کی اصطلاح میں اسے جار مجرور بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ترکیبی اصطلاح میں کیا بولا گیا ہے؟ جار مجرور۔ او تقدیراً، یا حرف کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہو لیکن حرف مقدر ہو، یعنی لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے غلام زید، غلام زید، تقدیرہ غلام لزید، غلام زید، یہ جو اصل میں کیا ہے؟ غلام لزید، یہاں پہ لام چھپا ہوا ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فی الاصطلاح بأنہ مضاف و مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ، اور تعبیر کیا گیا ہے اس کو اصطلاح میں مضاف اور مضاف الیہ، یعنی خود ہی 2 قسموں کو بیان کر دی، ایک حرف جار اور دوسرا مضاف اور مضاف الیہ۔ ویجب تجرید المضاف عن تنوین، اب یہ حکم بتا رہا ہے، واجب ہے خالی کرنا مضاف کا تنوین سے، تنوین کو اس کو خالی رکھیں گے بھائی، او یقوم مقام ہو، یا تنوین کی قائم مقام، وہو نون تثنیہ والجمع، وہ قائم مقام کیا ہے؟ نون تثنیہ اور جمع کا، یعنی اس میں تنوین بھی، مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی، نون تثنیہ اور نون جمع کی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ بھائی نون تثنیہ اور نون جمع عوض تنوین کے ہے، یعنی تنوین کے قائم مقام ہے۔ نحو جاءنی غلام زید، بھائی یہاں غلام ان کو غلام زید کہا، وغلام زید، غلامانی زید کو غلام زید بولا، ومسلم مصر، مسلمون مصر کو مسلم مصر بولا، اور یہاں پہ نون کو گرا دیا، کیونکہ مضاف الیہ میں نہ تنوین آتی ہے، نون تثنیہ نون جمع کا بھی نہیں آتا، کیونکہ نون تثنیہ نون جمع بھی قائم مقام تنوین گیا ہے۔ وعلم ان الاضافۃ علی قسمین، جان تو اضافت 2 قسموں پر ہے، معنویت و لفظیت، وہ معنوی اور لفظی۔ اما المعنویت، پھر معنوی۔ بھائی پہلے آپ سمجھیں تھوڑا ادھر، اضافت 2 قسم کی ہے، ایک لفظی ایک معنوی۔
پہلے لفظی سمجھیں گے، اس کے بعد ہی معنوی سمجھ میں آ جائے گی. بھائی اضافت لفظی اس کو بولتے ہیں جب صفت کے سیغوں میں سے 3 سیغے، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، صفت کے سیغوں میں سے صرف 3، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ، جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس کو اضافت لفظی بولا جائے گا. بھائی مثال ضارب زید، ضارب زید. اب ضارب اسم فاعل، زید اس کا فاعل. ابھی زید پہ رفع کس نے دیا ہے؟ ضارب نے. ضارب نے زید پہ رفع دیا ہے. مثال ضارب زید عمران. تو ضارب اسم فاعل، زید اس کا فاعل اور عمران اس کا مفعول. ابھی زید پہ رفع کس نے دیا ہے؟ ضارب. اور عمران کو نصب کس نے دیے؟ وہ بھی ضارب میں. تو عمل کس نے کیا؟ ضارب نے عمل کیا. اور اس کا معمول کیا ہوا؟ زید یا عمر، زید اور عمر دونوں. تو اب لفظی یہ ہے، اضافت لفظی یہ ہے کہ صفت کا صیغہ اگر مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو اسے اضافت لفظی بولتے ہیں. جیسے ضارب زید، زید میں کیا بولے؟ ضارب زیدین. ٹھیک ہے. اب یہ اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، زید اس کا معمول ہے، اس کا عمر اسم فاعل. اب اس کی طرف اضافت کیا جائے تو اس کو اضافت لفظی بولا جائے گا. اور معنوی کیا ہوگا؟ جب ایسا نہ ہو، یعنی اسم فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو اسے اضافت معنوی بول دیتے ہیں. اما المعنویۃ فہی ان یکون المضاف غیر صفۃ مضافۃ الی معمولها. اور اضافت معنوی یہ ایسا مضاف ہے جو علاوہ ہو ایسی صفت کی طرف جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی علاوہ ایسی صفت کی جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. ٹھیک ہے. جبکہ لفظی کیا ہے؟ ایسی صفت ہے جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. یہ کیا ہے؟ ایسی صفت کے علاوہ ایسی صفت کے جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. ٹھیک ہے. عمل معنویہ تو پھر معنوی فہیہ یہ ان یکون المضاف ہو مضاف غیر صفت مضافۃ الی معمولها، علاوہ ایسی صفت کے جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. وہی اما بمعنی اللام نحو غلام زید. یہ تو یا تو لام کی معنی میں ہوگا، جیسے غلام زید جو اصل میں عبارت ہے غلام لزید، جو لام کی معنی میں ہوگا غلام لزید. او بمعنی من، یا من کی معنی ہے میں ہوگا، جیسے نحو خاتم فضۃ جو اصل میں خاتم من فضۃ. او بمعنی فی، یا فی کی معنی میں ہوگا، جیسے صلاۃ اللیل. ٹھیک ہے. 3 ہے، یہ 3 معنی میں ہوتے ہیں بھائی. جس کو بولتے ہیں اضافت لامی، اضافت منی، اضافت فوی. یعنی لام کی معنی میں ہو، من کی معنی میں ہو، فی کی معنی میں ہو. اب کیسا بھی پتہ چلے کہ اضافت فی کی معنی میں ہے، من کی معنی میں ہے یا لام کی معنی میں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو فی کی معنی میں آئے گی. جیسے صلاۃ اللیل. اب صلاۃ جو ہے، صلاۃ کے لیے لیل کیا ہے؟ ظرف ہے. تو ظرف کی معنی میں ہوگا تو یہ اضافت فی ہوگا. جیسے صلاۃ اللیل جو اصل میں ہے صلاۃ فی اللیل. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو ہوگا فی کی معنی میں. اگر مضاف اپنے مضاف الیہ کے لیے جنس ہو، مضاف الیہ اپنے مضاف کے لیے جنس ہو، جیسے خاتم من فضۃ، تو انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی ہے، چاندی انگوٹھی کے لیے جنس ہے.
تو پھر وہ بمعنی من ہوگی، یہ اس کی جو اصل میں ہوگا خاتم من فضۃ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو تو فی کی معنی میں ہوگا، اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو تو وہ من کی معنی میں ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اضافت ہے وہ لام میں اضافت لامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی اما بمعنی اللام نحو غلام زید، جو اصل میں غلام زید، او بمعنی من، یا من کی معنی میں ہوئے، جیسے خاتم فضۃ جو اصل میں خاتم من فضۃ ہے، او بمعنی فی کے صلاۃ اللیل جو اصل میں ہے صلاۃ فی اللیل۔ فائدہ وفائدۃ هذه الاضافت، اس فائدے کا اضافت کے لیے ہے یا تو تعریف ہوگی مضاف کی، تعریف یعنی معرفہ کا بنائے گا۔ اگر نکرے کو معرفے کی طرف اضافت کی جائے، اگر نکرے کو معرفے کی طرف اضافت کی جائے تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ جیسے غلام نکرہ ہے، اگر اس کو معرفے کی طرف اضافت کی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ جیسے غلام زید، پہلے غلام کسی بھی غلام کو آپ بول سکتے ہیں، لیکن اگر زید کی طرف اضافت ہو تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ ان اضیف الی نکرۃ، تو وہ او تخصیص ہو، یا تو اس کا فائدہ کیا ہے تخصیص کا، ان اضیف الی نکرۃ، اگر وہ مضاف کیا جائے نکرے کی طرف کو، غلام رجال، اس میں تخصیص آ گئی۔ پہلے مثال 1,00,000 غلام ہیں، ٹھیک ہے، اگر غلام بولیں گے 1,00,000 پر صادق ہو جائیں گے۔ اب اس میں سے 50,000 مردوں کے غلام ہیں، 50,000 عورتوں کے غلام ہیں، تو ہم بولیں گے غلام زیدین، غلام رجل، تو اس میں سے عورتوں والے غلام خارج ہو جائے گے، یعنی اس میں تخصیص آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اضافت لفظی کی 2 فائدے ہیں، یا تو تعریف کا فائدہ دے گا اگر مضاف اضافت ہو معرفے کی طرف تو تعریف کی فائدہ آئے گا، معرفہ بن جائے گا، یا تخصیص کا فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مضاف ہو نکرے کی طرف تو تخصیص کا فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، وفائدۃ هذه الاضافت، اور فائدہ اس اضافت کی یعنی لفظی کی معنوی کی، تعریف المضاف، یا تو مضاف کی تعریف ہوگی معرفہ ہو جائے گا، یا تو معرفہ ہو جائے گا اگر اس کو معرفے کی طرف اضافت کی جائے، ان اضیف الی معرفۃ، اگر معرفے کی طرف اضافت کی جائے، کما عمل جیسے اوپر اس کی مثال گزر گئی ہے غلام زید، او تخصیص ہو، یا اس کو تخصیص آ جائے گی، ان اضیف الی نکرۃ، اگر وہ نکرے کی طرف ہو تو غلام رجال۔ اضافت معنوی کے 2 فائدے ہیں، ایک لفظی ایک معنوی۔ معنوی فائدہ یہ ہے کہ اضافت کی معنوی کی وجہ سے تو اس میں یا تو تعریف آ جائے گی یا تخصیص آ جائے گی، جیسے ابھی میں نے بتایا، یا تو تعریف ہوگی یا تخصیص ہوگی، اور لفظاً یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے تنوین گر جائے گی، یعنی مضاف کی طرف اگر تنوین ہو تو گر جائے گی، اگر تنوین کے قائم مقام ہو، نون تثنیہ اور نون جمع کے ہوگے تو وہ بھی گر جائے گا، یعنی 2 فائدے ہوں گے، جبکہ اضافت لفظی میں یہ نہیں ہے۔ تو اب پڑھیں، وَأَمَّا الْلَفْظِيَّةُ اضافت لفظی فَهِيَ أَن يَكُونَ المضاف، کہ ہو مضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها، ایسی صفت جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف۔ میں نے بتایا تھا صفت جو اپنے مضاف کی طرف معمول ہو، صفت سے مراد کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبہ، اگر یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہوں تو اس کو اضافت لفظی بولا جائے گا۔ جیسے ضارب زید، اب زید اس کا معمول ہے اور ضارب فاعل، ضارب زید،
اب اس ضارب کو زید کی طرح اضافت کی جائے تو یہ اضافت لفظی ہو جائے گا، ضارب زیدین بولا جائے گا، ضارب مضاف اور زید مضاف الیہ، تو یہ اضافت لفظی ہوگا۔ اما لفظی تو ہاں لفظی جو ہے فہی ان یکون کہ ہو مضاف ایسا مضاف صفتاً مضافتاً الی معمولہ، ایسی صفت جو مضاف اپنے معمول کی طرف ہو۔ وہی فی تقدیر الانفصال، اس میں انفصال ہے بھائی۔ انفصال کا مطلب یہ کیا ہے کہ جیسے اضافت و معنوی میں یا تو تعریف کا فائدہ ہو رہا تھا یا تخصیص کا فائدہ ہو رہا تھا، یعنی اس میں یا تعریف کا فائدہ ہو رہا تھا یا تخصیص کا فائدہ ہو، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی مضاف الگ چیز ہوگی، مضاف الیہ الگ چیز ہوگی، جو اس میں کوئی معنی میں عمل نہیں کرے گا، تو تقدیراً کیا انفصال ہوگا، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اضافت معنی میں تقدیراً اتصال ہے اور لفظی میں تقدیراً انفصال ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی تخصیص یا تعریفی فائدہ نہیں دے گا۔ نحو ضارب زید وحسن الوجہ، ضارب زید حسن الوجہ، یہ مثال دیا، ضارب زید اسم فاعل کا مثال دیا، حسن الوجہ یہ مثال دیا صفت مشبہ کا۔ وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف لفظ میں تخفیف ہوگی، معنی میں کوئی بھی تخصیص نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔